زمین پہ سجدوں کی بستی بسانے آیا ہے، آ گیا دیکھو آ گیا، زمین پہ سجدوں کی بستی بسانے آیا ہے، آ گیا دیکھو آ گیا، حسین کا سجاد، 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 ولی رب کا ولی ہے حسین کا سجاد، خفی کا عکس جلی ہے حسین کا سجاد، غرور لم یزلی ہے حسین کا سجاد، علی کی طرح علی ہے حسین کا سجاد، عبادتوں کا سلیقہ سکھانے آیا ہے، نماز کو بھی نمازی بنانے آیا ہے، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میں سیدہ سبوئی امیر ایک مرتبہ پھر کربلا معلیٰ سے آپ کے درمیان شعبان معظم کی فضیلت کے لحاظ سے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں چاہتی یہ ہوں کہ شعبان معظم کے آج کے دن کی فضیلت کے لحاظ سے کچھ گفتگو کی جائے۔ شعبان معظم کا آج کا دن یعنی 5 شعبان کا دن گزرا ہے، اور آج کا دن وہ دن تھا کہ جب مدینے میں ایک اور شہزادے کی آمد ہوئی ہے، مولا حسین کی آغوش میں علی ابن الحسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، آغوش میں آئے ہیں میرے مولا، وہ نور کا چہرہ لیے ہوئے، وہ علی دوبارہ حسین کی آغوش میں آئے ہیں، علی ابن الحسین بن کر آئے ہیں، سید الساجدین زین العابدین بن کر آئے ہیں، وہ بن کر آئے ہیں کہ جن پر عبادتوں کو ناز ہوا، وہ بن کر آئے ہیں جن پر سجدوں کو ناز ہوا، وہ میرا آقا و مولا آج امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں آیا ہے، اور اتنا خوبصورت بیٹا ہے، اتنا حسین بیٹا ہے کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ حسین کی آغوش میں آج کون آیا ہے۔ حسین کی آغوش میں آج وہ آیا ہے کہ جس کے لیے حسین کے نانا یہ فرماتے ہوں کہ میرا ایک فرزند وہ ہوگا، وہ میرا بیٹا ہوگا جو حسین کی نسل سے ہوگا، جو میرے بعد امام ہوگا، جو چوتھا امام مسلمانوں پر ہوگا، جو اہل تشیعوں پر چوتھا امام ہوگا، وہ اس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جسے قیامت کے روز ایک منادی دے گا، جسے پکارے گا اور یہ کہہ کر پکارے گا کہ سید الساجدین کہاں ہے، وہ کہاں ہے جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، وہ کہاں ہے جو عابدوں کی زینت ہے، جو زین العابدین ہے، وہ کہاں ہے۔ جب منادی دے گا اور جب پکار ہوگی محشر میں، تو وہ میرا بیٹا صفوں کو چیرتا ہوا، اللہ اکبر، صفوں کو چیرتا ہوا سامنے آئے گا، اور وہ ہوگا سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسا صابر امام ہے کہ امام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آج ان کی ولادت کی خوشی میں آپ سب مومنین کو اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کو امام سجاد کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا کہ ماہ شعبان ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا
فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں پے در پے خوشیاں ہی خوشیاں محمد و آل محمد کے آنگن میں اتری ہیں. کہیں زینب آئی ہیں تو پھر حسین آئے ہیں، پھر عباس آئے ہیں، اور آج زین العابدین علیہ السلام اس آنگن میں آ گئے ہیں. کتنی خوشیوں بھرا ماحول ہے آج علی و زہرا کے گھر میں کہ آج چوتھا امام ہمارا ظہور پذیر ہوا. اور یہ چوتھے امام ہمارے، ان کی فضیلت شعبان میں اور زیادہ ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ شعبان میں صدقہ دینے کی جو بہت زیادہ اہمیت کو بیان کیا گیا کہ صدقہ بہت زیادہ دیا جائے. اور جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دینا سب سے اہم ترین عمل ہے، سب سے فضیلت رکھنے والا عمل ہے، کیونکہ اس میں اگر کوئی ایک درہم کا صدقہ بھی دیتا ہے تو وہ 1000 درہم کے برابر ہو جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس ماہ میں اعمال کرنے کا درجہ اتنا بلند ہے، اتنی فضیلت ہے ان اعمال کو کرنے کی. اور جیسا کہ صدقے کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا کہ صدقے کی کس طرح سے اہمیت ہے. اور اگر ہم بے شک اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے اگر صدقہ دیں بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اور اہل بیت علیہ السلام نے صدقے کو دیا ہے، اگر ہم اس طرح سے دیں تو یقیناً خدا کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوگا. سید سجاد سلام اللہ علیہ کا، سید سجاد علیہ السلام کا جب کردار ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت میں ایسی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جہاں امام صدقہ دے رہے ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو میں صدقہ دینے کی جو فضیلت آپ کے سامنے بیان کی تھی اس میں نے امام حسین علیہ السلام کا طریقہ کار آپ کے سامنے بیان کیا کہ طریقہ کیا تھا مولا حسین کا ایک صدقہ ادا کرنے کا، کہ میرے مولا کبھی دینے لینے والے کی صورت کی طرف، اس کے چہرے کی طرف نظر نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا کرتے تھے. ادھر انہی کے فرزند ہیں مولا سجاد علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام. کیا فضیلتیں ہیں اور کیا طریقہ کار ہے میرے امام کا کہ ایک امام سے کس طرح سے طریقہ لیا ہے میرے سجاد نے، میرے آقا نے، میرے مولا نے. کہ آپ دیکھیے کہ جب وہ صدقہ دیا کرتے تھے تو جب صدقہ دیا کرتے تھے تو جو لینے والا ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں دینے سے پہلے اس صدقے کو چوم لیا کرتے تھے، اس کی خوشبو کو سونگھ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک چاہنے والے نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ آقا آپ اس طرح صدقے دینے والی رقم کو کیوں چوما کرتے ہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ یہ بے شک صدقہ وہ چیز ہے کہ جو سوالی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے پروردگار عالم کے ہاتھ میں خود جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور جب پروردگار عالم کے ہاتھوں میں یہ صدقہ چلا جاتا ہے، یہ دولت چلی جاتی ہے، یہ پیسہ چلا جاتا ہے، یہ دینے والی صدقہ کرنے والی چیز چلی جاتی ہے تو پروردگار ہاتھوں کی اس خوشبو کو میں لے لیا کرتا ہوں، میں سونگھا کرتا ہوں، میں محسوس کیا کرتا ہوں اور میں اس خدا کا شکر ادا کیا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے اتنی استطاعت دی، مجھے اتنی توفیق دی کہ میں اس پروردگار عالم کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کیا شان ہے میرے اماموں کی، کیا شان ہے اہل بیت علیہ السلام کی، اور کیا شان ہے اس ماہ شعبان کی. جناب رسول خدا نے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کی حدیث پیش کی تھی، جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا وہ فرزند ہے، یہ میرا وہ فرزند ہے کہ جسے قیامت کے روز بناتی اگر دی جائے گی تو کہا جائے گا کہاں ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، کہاں ہے زین العابدین، عابدوں کی زینت کہاں ہے. تو کتنے خوبصورت القابات پہلے ہی سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے ہمارے چوتھے امام کو دے دیے تھے. اور ایک روایت میں مجھے ملتا ہے کہ جب میرے امام حج کے موقع پر حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک صحابی سعید بن مسیب جس کا نام ہے، وہ روایت کرتا ہے کہ ایک سال ایسا آیا کہ میں بھی امام کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوا، میں بھی حج کے لیے گیا اور حاجیوں میں سے کوئی بھی خانہ کعبہ کو یا مکہ کی سرزمین کو اس وقت تک نہ چھوڑا کرتا تھا کہ جب تک امام زین العابدین علیہ السلام مکے سے باہر تشریف نہ لے جائیں. تو وہ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے امام کے ہمراہ مکے سے حج سے جب فارغ ہوا تو مکے سے باہر امام کے ساتھ ہی میں نے سفر کیا، میں سفر پہ ساتھ تھا. میرے امام ایک نخلستان میں ایک مرتبہ آرام کرنے کے لیے
رکے ہیں، اور جب آزان ہوئی ہے اور مؤذن نے آزان کہی ہے اور نماز کا وقت ہوا، میرے امام نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کی، تو اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کر رہے تھے، اتنی خوبصورت انداز میں عبادت پروردگار کر رہے تھے کہ ارد گرد کے پرندے اڑ کر آ کر بیٹھ گئے سامنے، اور ان کے ساتھ ایسا لگتا تھا کہ زمین کا ذرہ ذرہ جیسے عبادت پروردگار کر رہا ہو، تسبیح پروردگار کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر ایک خوف سا مجھے محسوس ہوا کہ یہ پوری کائنات پر کون سا وجدان آ گیا ہے، یہ کائنات پر کون سا سرور چھا گیا ہے جو امام سجاد کے ساتھ سجدے میں لگتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح پروردگار کر رہا ہے۔ یہ وہ میرا امام ہے جو خدا سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں سکھا رہا ہے، سلیقہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا سے اگر عشق ہو اور قرب کی تڑپ ہو تو کس طریقے سے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہیے، کہ جب انسان خدا کا قرب حاصل کرتا ہے تو خدا کی ہر مخلوق اس کے ساتھ مل کر تسبیح پروردگار کیا کرتی ہے۔ ایسے ہی نہیں میرے امام کو یہ لقب دیا گیا سید الساجدین، زین العابدین، عابدوں کا سردار ہے میرا مولا، عابدوں کا سردار ہے۔ اور یہ میرا وہ امام ہے کہ جس نے اپنے سے پہلے دو اماموں کا وقت دیکھا ہے، جناب مولا امام حسن علیہ السلام اور آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے ہیں بڑے ہیں، ان کی امامت کا دور سخت ترین دور اپنے بابا کا دیکھا ہے، انہوں نے سختیاں اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ میرا وہ امام ہے جو اس طرح سے محتاجوں کی مدد کرتا ہے، اس طرح سے محتاجوں کی مدد کرتا ہے کہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ کمر پر نیل کے نشان تھے، کمر پر شانوں پر نشان تھے۔ جب ایک مرتبہ کسی سوالی نے پوچھا تو کہا کہ یہ وہ سید الساجدین ہے جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور یتیموں کے گھروں میں کھانا پہنچاتے ہیں۔ ایک شخص کی روایت مجھے ملی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے جو مدینے میں رہا کرتا تھا، بہت مفلس تھا، بہت غریب تھا، وہ رات بھر ایک شخص کا انتظار کیا کرتا تھا جو آتا تھا اور اسے کھانا کھلا کر چلا جاتا تھا۔ جب صبح نمودار ہوتی تھی تو وہی شخص لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ کیسے وقت کے امام ہیں کہ میں ان کی شفقت سے محروم ہوں، مجھے یہ شفقت سے نہیں دیکھتے جبکہ میں اتنا قریب ہوں۔ اور جب رات ہوا کرتی تھی تو وہ ایک شخص کا انتظار کیا کرتا تھا، کس طرح چہرہ ڈھک کر میرا امام اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ یہ راز جب کھلا کہ جب میرے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور اس رات جب وہ اس شخص کے در پر کوئی کھانا دینے کے لیے نہیں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہی سید سجاد تھے جو رات کی تاریکی میں آ کر میرے بچوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، میرا بھوکا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رات کی تاریکی میں چھپ کر میرا امام لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ بس اسی امام سے ہمیں امام کی معرفت بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنے وقت کے امام کی چاہنے والے کیسے ہونے چاہیے۔ ایک واقعہ آپ کے درمیان پیش کروں گی تاکہ ہمیں اس سے یہ معلوم ہو سکے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت کیسی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے وقت کے امام کا اتباع کیسا ہونا چاہیے۔ کہ روایت میں مجھے ملتا ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ جب مولا سجاد ایک مرتبہ قید سے رہا ہو کر واپس مدینے آئے ہیں تو لوگ چاہنے والے امام کے پاس آئے اور کہا کہ امام آپ ایک مرتبہ خلافت کو اپنے اس پر لیجیے، آپ خلافت کو اپنائیے اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ میں خلافت کے لیے نہیں آگے بڑھوں گا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا مقصد خلافت کو حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ دین کی بقا ہے۔ بس ایک مرتبہ لوگوں نے بڑھ کر کہا کہ آپ کس بات سے خوفزدہ ہیں، ہم آپ کے بابا کی طرح آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے بابا کربلا چلے گئے اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا، وہ 72 کو لے کر گئے تھے، لیکن امام ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ یقیناً ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کسی بات کا خوف نہ کیجیے اور آپ خلافت پر آئیے۔ تو ایک مرتبہ امام کا ایک صحابی، ایک چاہنے والا، ابھی امام ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک امام کا صحابی آیا اور وہ بہت زیادہ سفر سے تھکا ہوا تھا۔ جب وہ آیا تو ایک مرتبہ امام نے اسے دیکھ کر کہا، جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے، جہاں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک طرف ایک تندور جل رہا تھا،
ایک تندور میں روٹیاں لگ رہی تھی اور تندور جل رہا تھا. ایک مرتبہ وہ جب صحابی آیا ہے، امام نے اس کا حال احوال نہیں پوچھا، امام نے اس کی خیریت نہیں پوچھی، اس نے مولا کے قدموں کو چوما. ایک مرتبہ امام نے اسے حکم دیا جا تندور میں جا کر بیٹھ جا. اللہ اکبر. وہ گیا، اس نے تندور کا ایک مرتبہ ڈھکن کو ہٹایا اور تندور میں جا کر بیٹھ گیا. امام ان لوگوں سے گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے. اب وہ شخص جو امام سے سوال کر رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ امام آپ خلافت میں آئیے، ہم حسین کے اصحاب کی طرح آپ کی مدد کریں گے، تو ایک مرتبہ وہ بے چین ہو گیا اور وہ دیکھنے لگا کہ تندور تو ابھی جل رہا تھا. امام نے نہ اس شخص کا حال پوچھا، نہ احوال پوچھا، اسے تندور میں بیٹھنے کے لیے کہہ دیا. ایک مرتبہ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کی بے چینی اس کے قابو سے باہر ہوئی، اس نے سوال کیا، امام وہ جو آپ کا چاہنے والا آیا تھا، جسے آپ نے تندور میں بیٹھنے کا حکم دیا تھا، ذرا اس کا تو حال پوچھ لیجئے. بس ایک مرتبہ میرے امام نے کہا جا اور جا کر ڈھکن کھول کر دیکھ لے، اس کو کھول کر دیکھ تندور کو کہ اس میں کیا ہے. اب جو دیکھا تو دیکھا کہ امام کا چاہنے والا اس میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور آگ کی جگہ پھول اور گل و گلزار بیٹھے ہوئے تھے. بس ایک مرتبہ دیکھ کر کہا میرے امام نے، ہے کوئی اس جیسا، اس جیسے اگر دو بھی میرے چاہنے والے ہو جائیں تو یقیناً میں خلافت کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہ ہے میرے امام کا مقام. نہ اس شخص نے یہ پوچھا کہ امام میں اتنا تھکا ہوا آ رہا ہوں، میں بہت دور کا سفر کر کے آ رہا ہوں، لیکن یہ اتباع امام تھا، یہ وقت کے امام کی معرفت تھی کہ جس نے اسے تندور پر بھی بیٹھنے پر راضی کر دیا، مجبور کر دیا. یہ امام کی محبت تھی، یہ امام کی چاہت تھی، یہ امام کی معرفت تھی. بس آج اسی مقام پر میں اپنے اور آپ سب کے لیے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتی ہوں اور امام سجاد کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگتی ہوں اس ماہ شعبان میں کہ جہاں پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، میں واسطہ دیتی ہوں جناب رسول خدا کا اور اپنے چوتھے امام کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے کربلا کے اصحاب نے معرفت امام رکھی تھی، جس طرح سے امام سجاد کے اس ایک صحابی نے معرفت رکھی تھی، اسی طرح سے پروردگار تو ہمیں بھی ہمارے وقت کے امام کی معرفت عطا فرما اور ان کے بتائے ہوئے اور ان کے کیے گئی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم بھی بالکل اسی طرح سے تیری راہ میں صدقہ کریں کہ جس طرح سے صدقہ کیا سید سجاد نے، جس طرح سے صدقہ کیا میرے آقا حسین نے اور ہمیں طریقہ و سلیقہ سکھایا. پروردگار ہمیں وہ طریقہ و سلیقہ سکھا دے کہ جو سلیقہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا اور ہمیں تعلیم فرمایا. بس آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی. بس اپنی اس میزبان کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین.